تو جی پاکستان کے ڈیجیٹل سیکٹر سے ایک ایسی زبردست خبر آئی ہے جو پوری معیشت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج ہم ذرا ان نمبرز کے پیچھے کی اصل کہانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 386 ملین امریکی ڈالر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی اکتوبر 2025 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سنگل منتھ آئی ٹی ایکسپورٹس، مطلب ایک نیا زبردست ریکارڈ بن گیا۔ اور یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے۔ اگر پچھلے سال کے اسی مہینے سے کمپیئر کریں نا تو یہ پورے 17% کا اضافہ ہے۔ سچ میں ہمارے آئی ٹی سیکٹر نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ اچھا اب ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک مہینے کی نہیں ہے۔ اس چارٹ کو دیکھیں، مالی سال کے پہلے 4 مہینوں میں ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس 1.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ پچھلے سال اسی عرصے میں یہ 1.2 ارب ڈالر تھیں۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک مسلسل اپورڈ ٹرینڈ ہے۔ تو ٹھیک ہے، نمبرز تو بہت اچھے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان اعداد و شمار کا ہماری معیشت کے لیے اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ چارٹ تو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتا رہا ہے۔ سوچیں ذرا، اکتوبر 2025 میں پاکستان کی جتنی بھی سروسز ایکسپورٹس ہوئی نا، ان میں سے تقریباً آدھا یعنی 47% صرف اور صرف آئی ٹی سیکٹر سے آیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ٹی اب ہماری معیشت کا ایک انتہائی اہم ستون، ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی بنتا جا رہا ہے۔ اچھا یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ سارے فگرز امریکی ڈالر میں کیوں بتا رہا ہے؟ وجہ بہت سادہ ہے۔ دیکھیں، ہم بھلے اپنے حساب کتاب روپے میں کرتے ہیں، لیکن جب بات بین الاقوامی تجارت کی آتی ہے تو وہ تو ڈالر میں ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو کمائی باہر سے آ رہی ہے، اسے اسی کرنسی میں دکھایا جاتا ہے جو عالمی معیار ہے۔ تو آخر اس زبردست تیزی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ چلیں اب ذرا اس انجن روم میں جھانکتے ہیں جہاں سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس ناقابل یقین ترقی کو ہوا دے رہی ہے؟ اس کامیابی کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اسٹیٹ بینک کی ایک پالیسی ہے جسے آپ گیم چینجر کہہ سکتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ آئی ٹی کمپنیاں اپنی باہر کی کمائی کا صرف 35% اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹس میں رکھ سکتی تھیں، لیکن اب نئے رول کے تحت وہ 50% تک رکھ سکتی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اس سے انہیں اپنے پیسوں پر بہت زیادہ کنٹرول مل گیا ہے۔ اور جب کمپنیوں کو اپنے کمائے ہوئے منافع پر اپنے ڈالرز پر زیادہ اختیار ملتا ہے نا، تو اس کا ایک سیدھا سا نتیجہ نکلتا ہے، وہ زیادہ پیسہ پاکستان واپس لانے پر راضی ہوتی ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ملک میں ڈالرز آتے ہیں، اور دوسرا وہی کمپنیاں یہاں مزید سرمایہ کاری کرتی ہیں، جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بات صرف ایک پالیسی کی نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ روپے کا ڈالر کے مقابلے میں مستحکم ہونا، ہماری کمپنیوں کا نئی مارکیٹوں خاص طور پر مڈل ایسٹ اور یورپ میں جانا، اور اسٹیٹ بینک کی مزید اچھی پالیسیاں، جن میں ایک بہت اہم چیز ہے ایکویٹی انویسٹمنٹ ابراڈ فیسلٹی۔ اچھا یہ کیا ہے، اس پر ابھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایکویٹی انویسٹمنٹ ابراڈ یا EIA فیسلٹی ہے کیا؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ایسا قانون ہے جو ہماری آئی ٹی کمپنیوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جو پیسہ باہر سے کما کر لاتی ہیں نا، اس کا 50% تک باہر کی کمپنیاں خریدنے یا اثاثے بنانے میں لگا سکتی ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری اپنی کمپنیاں عالمی سطح پر بڑی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف کاغذی باتیں نہیں ہیں، ان پالیسیوں پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن یعنی پاشا کا ایک سروے بتاتا ہے کہ 62% آئی ٹی کمپنیاں ان نئے اسپیشل فارن کرنسی اکاؤنٹس کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو ان پالیسیوں پر پورا بھروسہ ہے۔ تو یہ تو ہوئی اب تک کی کہانی۔ اب ذرا آگے دیکھتے ہیں، مستقبل کی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ ڈیجیٹل اڑان کتنی اونچی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اتنی زبردست رفتار کے ساتھ ہمارے اگلے اہداف کیا ہیں؟ ہم کہاں تک پہنچنے کا سوچ رہے ہیں؟ تو جو پہلا ہدف ہے وہ مالی سال 2026 کے لیے رکھا گیا ہے، اور وہ ہے 5 ارب ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹس کا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑا ہدف ہے۔ اڑان پاکستان پلان کے تحت 2029 تک اس ہدف کو ڈبل کر کے 10 ارب ڈالر تک پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اب یہ ٹارگٹ سننے میں بہت بڑے لگتے ہیں، بہت ایمبیشس ہیں،
لیکن جس طرح کی گروتھ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ یہ بالکل ہماری پہنچ میں ہے۔ تو آخر میں بات صرف ان نمبرز، ان اعداد و شمار کی نہیں ہے، اصل کہانی تو پاکستان کے ٹیلنٹ کی ہے، ہمارے ان نوجوانوں کی ہے جو عالمی سطح پر ملک کے لیے ایک ڈیجیٹل مستقبل تعمیر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کوڈرز، ڈیولپرز اور کریئٹرز، یہ سب مل کر ہماری معیشت کا نقشہ بدل رہے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، جب اس ٹیلنٹ کو پوری طرح سے پرواز کرنے کا موقع ملے گا تو کیا ہوگا؟